گڈ مارننگ جیزس فیملی، بلکہ آج میں یہ کہوں گا کہ گڈ مارننگ انٹرنیشنل جیزس فیملی، کیونکہ ہم علاقائی کلیسیا سے نکل کر اب ہم انٹرنیشنل یعنی عالمگیر کلیسیا کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لوکل چرچ سے نکل کے انٹرنیشنل یعنی پوری دنیا کی عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہیں۔ اس لیے جتنے بھی ایماندار مسیح میں شامل ہوئے ہیں وہ سب جیزس فیملی کہلاتے ہیں، اور جیزس فیملی ہونے کے ناطے ہمیں دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح جو جیزس ہمارا ہیڈ آف دا فیملی ہے، ہم نے اس کو جب اپنا خداوند منجی دلہا اور ہیڈ آف دا ہاؤس بنا لیا ہے تو اس کو کیا پسند ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور پاکرو کی کیا مرضی ہے، یہ چیزیں آج ہم دیکھیں گے کہ ایمان سے کیسے جیا جاتا ہے، ایمان کے سہارے زندگی گزارنا یا ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کے سہارے زندگی کی، اور آج ہم پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوس کا 4 باب، اس کی 13 آیت سے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہوا ہے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے، میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ، 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 او راشا تعالی۔ یہ جو 14 نمبر آیت ہے نا، اس پہ ذرا غور کریں۔ 13 نمبر میں ہم میں ایمان کی روح ہے، اور 14 نمبر میں یسوع مسیح کے ساتھ شامل جان کر، یعنی جس ایمان میں ہم بلائے گئے ہیں ہم یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ او ہاللیلویہ، یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے بھائی۔ کلام میں لکھا ہے، ہم میں ایمان کی روح ہے اور ہم اس لیے ایمان کی بولی بولتے ہیں۔ ایمان کی بولی کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کی بولی بولتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے نا، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ یہ ہیبرو 12 میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں 12 باب۔ جب ایمان کا بانی یعنی دا فیتھ آف کریٹر جو ہے، وہ کون ہے؟ جس نے ایمان کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خداوند ہے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والا کون ہے؟ یسوع ہے۔ تو جب ہم ایمان کی بولی بولتے ہیں تو سادہ لفظوں میں سیکھیے، ہم یسوع کی بولی بولے۔ اب یسوع کی بولی میرے بہنوں اور بھائیوں زمینی بولی نہیں ہے، یسوع کی بولی آسمانی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، تم نیچے کے ہو، میں نیچے کا نہیں ہوں، میں اوپر کا ہوں۔ تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں، میں آسمانی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اب ایماندار خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ زمینی ہے اور زمینی سوچوں میں رہنا چاہتا ہے، یا وہ آسمانی ہے اور آسمانی سوچوں میں رہنا چاہتا ہے۔ ایماندار دراصل ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ ایماندار زمینی بھی اور آسمانی بھی، دونوں حصوں میں کہتا ہے کہ میں ادھر بھی مزے لینا چاہتا ہوں، میں ادھر کے بھی مزے لینا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ایماندار ایمان کی بولی بولتا ہے، یعنی مسیحی مسیح کی بولی بولتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے، ایماندار ایمان کی بولی کا مطلب ہے مسیحی مسیح کی بولی بولتا ہے۔ اور اگر ایک مسیحی مسیح کی بولی نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اس میں دنیا ہے، ابھی تک وہ دنیا سے الگ ہوا ہی نہیں ہے۔
ابھی تک وہ یہی سوچ رہا ہے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، اس کو چھونا چاہیے، اس کو نہیں چھونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انہی معاملوں میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ آسمانی رشتے میں بندھا ہی نہیں۔ یسوع مسیح جب زمین پر تھا تو آپ کے خیال میں یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے کام کیا کر رہا تھا؟ کام یسوع وہی کر رہا تھا جو آسمانی تھا۔ 12 سال کی عمر سے یسوع کی زندگی کا سٹارٹ ہمیں نظر آتا ہے، جو ہیکل میں آیا اور آ کے جب وہ عید میں آئے تھے یروشلم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یسوع مسیح، تو یسوع مسیح عید میں آنے کے بعد جب وہ عید کر کے ہیکل سے واپس جا رہے تھے تو یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یسوع مسیح کو کہاں ہم دیکھتے ہیں؟ پہلی انٹری جو یسوع مسیح کی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہیکل میں نظر آتی ہے۔ اب ماں باپ کئی میل آگے نکل گئے ہیں، پھر انہیں پتا چلا یسوع تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اب یسوع کو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس پہنچے تو یسوع ملا کہاں سے تھا؟ یسوع ملا تھا ہیکل میں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس یسوع کے ہم پیروکار ہیں، جب وہ آسمان سے زمین پر آیا اور اس کے تو کام کا آغاز ہی ہیکل سے ہوتا ہے، اور آ کے زمین میں کر کیا رہا تھا؟ ہیکل میں بھی وہ کیا کر رہا تھا؟ ہیکل میں وہ اس وقت کے دنا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا آسمانی دنائی کی حکمت کی باتیں کھول کھول کر انہیں بتا رہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یسوع آسمانی تھا، لیکن جسم میں زمین پہ رہتے ہوئے وہ کام کیا کر رہا ہے؟ آسمانی کام کر رہا ہے، باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، پرپز فل لائف گزار رہا ہے۔ باپ نے جس کام کے لیے بھیجا اس کام کو فوکس کیا ہوا اس نے۔ ہمارے فوکس ہی ہر روز ہٹتے ہیں، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہمارا فوکس وہ بن جاتا ہے۔ ارے بھائی، زندگی ایمان کی ایسے نہیں گزرتی۔ اگر ایمان کی بولی بولنی ہے، یسوع کی بولی بولنی ہے، تو پھر دنیا سے آپ کو الگ کرنا پڑے گا۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا اچھا سمجھتی ہے، دنیا کیا برا سمجھتی ہے، جسٹ لیو اٹ۔ آپ کو جب یسوع کی بولی بولنے کا ٹیسٹ لگ جائے گا تو پھر دنیا کی بولی بولنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اور جب آپ نیکی کریں گے، خداوند کی پیروی کریں گے، خداوند یسوع کے نقشے قدم پر چلیں گے، تو پھر آپ ایمان کی بولی بولیں گے۔ ہاللیلویہ، یسوع کی بولی بولیں گے۔ مجھے بڑی خوبصورت بات لگی جب 14ویں آیت پڑھ رہا تھا، تو جو یسوع کی بولی بولتے ہیں وہ ایمان کی بولی بولتے ہیں، اور آگے آدھا حصہ جب آیت کا ختم ہوتا تو آگے لکھا ہے پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی ایمان لائے اسی لیے مسیح کی بولی بولتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں لو ہون زیادہ روحانی تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ یار، یہ زیادہ اور تھوڑا روحانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، زمینی فیملی سے یا آسمانی فیملی سے۔ اور اگر آپ زمینی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر زمین کی باتیں کریے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ آسمانی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر آسمانی باتوں کی باتیں ہونی چاہیے بھائی۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح نے کہا تم زمینی ہو، میں زمینی نہیں ہوں، میں تو آسمانی ہوں۔ تو یسوع مسیح جو بھی زمین پر کام کر رہا تھا وہ آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے ایک پرپس فل لائف اپنی زندگی بسر کر کے گیا۔ اور جو ہم کام 60 70 سال کے بھی ہو کے نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہماری اتنی عمریں ہو جاتی ہیں، ہمیں ابھی تک مسیح کی زندگی کا وہ پرپس ہی سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیسے جئیں، تو ہم کس طرح ایک اچھے مسیح خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بن سکتے ہیں۔ یسوع مسیح 33.5 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر کے چلا گیا جو باپ نے اس کو کرنے کے لیے دیا تھا، اور ایک سکسیسفل، کامیاب، فاتح زندگی بسر کر کے یسوع مسیح جب آسمان پر گیا ہے تو اس کا جانا دیکھیے دنیا سے عجیب، اس کا آنا بھی دنیا سے عجیب، اس کا جانا بھی دنیا سے عجیب ہے۔
عظیم بھی ہے، عجیب بھی ہے۔ وہ آیا ہے، دنیا سے الگ ہی پیدائش کا ٹیسٹ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، لیکن جب گیا ہے شادمانی ہے، خوشی ہے، پیچھے چھوڑنے والوں کو ایک خوشی اور ایک شادمانی دے کے گیا ہے، غم نہیں دے کے گیا۔ اب سنیے، جو جسم میں جاتے ہیں نا وہ پیچھے رونا دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو روح میں جاتے ہیں وہ رونا دے کے نہیں جاتے، وہ خوشی دے کے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح جسم میں آیا تھا، لیکن روح والے کی مرضی جب آسمانی مرضی کو پورا کیا تو کلام کہتا ہے وہ جسم موت، قبر اور ابلیس پر غالب آیا، اور یسوع مسیح کے بدن کو جب مارا گیا، کوٹا گیا، اس پر سیاست کی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے، لیکن یسوع مسیح کے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اس نے اپنی روح کو کسی بھی طرح اس دنیا کی گندگی میں گندا نہیں ہونے دیا۔ اس نے کسی طرح بھی خدا کے پرپس کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ اس نے کہا ابا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، یعنی زمینیوں کی مرضی میں اس جسم میں پوری نہیں ہونے دوں گا، میں آسمانی خدا کے پرپس کی مرضی کو پورا کروں گا تاکہ میرے آسمانی باپ کا سر بلند ہو، ہالےلویا، اس کا شملہ اونچا ہو۔ جب میں زمین پر اپنے باپ کی مرضی کو روح القدس کے وسیلہ پوری کروں گا تو جسم والے گو مجھے مار دیں، لیکن جس نے مجھے اٹھانا ہے وہ جب مجھ سے خوش ہے تو وہ جسم مرے ہوئے کے اندر بھی زندگی ڈال سکتا ہے۔ یہ ہے خوشخبری ایمانداروں کے لیے۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب ہم یسوع کی بولی بولیں گے، ایمان کی بولی بولیں گے، تو جب 14ویں آیت کہتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا اور ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ جس طرح یسوع مسیح نے موت اور قبر پر، جسم پر، شیطان پر غلبہ حاصل کیا، اور یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن جب آسمان پر گیا ہے تو ایک شان کے ساتھ گیا ہے، آن کے ساتھ گیا ہے، برکت کے ساتھ گیا ہے، اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا اس نے۔ متی کی انجیل 28 باب پہ لکھا اس نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر لے کر چلا گیا، اور پہاڑ پر لے کر جانے کے ساتھ ہی اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، لیکن اب یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو کہ میں نے موت پر بھی فتح پائی ہے، قبر پر بھی فتح پائی ہے، شیطان پر بھی فتح پائی ہے، اور میں تمہارا خداوند اور تمہارا منجی ہوں۔ میں آسمان سے آیا تھا، آسمان پر واپس جا رہا ہوں، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک، کوئی شبہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں چپکے سے آسمان پر نہیں جا رہا، میں جب آیا تو اس وقت بھی فرشتوں کی ایک بڑی لشکر کے ساتھ میں نے زمین پر قدم رکھا تھا اور لوگوں کو بتا دیا تھا۔ فرشتوں نے میرے لیے گیت گایا تھا جب میں آسمان سے آتا، عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدم میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور میں نے گڈریوں کو جو جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا، اور میں نے دکھایا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ وہ اس وقت دنیا کا سٹار بن کر، ستارہ بن کر، روشنی بن کر ہمارے درمیان چمکا، اور جب وہ زمین پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو پھر آسمان پر واپس جاتا ہے، ہالےلویا۔ اور جب واپس جاتا ہے اپنے شاگردوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا، پہاڑ پر چڑھا اور کہا دیکھو جاؤ اور جا کر ساری خلق کے سامنے اب اس بات کی خوشخبری کی منادی کرنا کہ جو یسوع زمین پر اپنے پرپس فل لائف کے لیے آیا تھا، جس نے انسانوں کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے، اب وہ دوبارہ آسمان پر جا رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم خداوند یسوع مسیح کے اس ایمان میں جیتے ہیں جس میں وہ ایک پرپس فل لائف، ایک با مقصد زندگی گزار کے گیا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی ایماندار ہیں، ایماندار کا مطلب ہے مسیحی، مسیح کا دوسرا نام ایمان ہے، تو ایماندار ایمان کی بولی بولتا ہے، یعنی مسیح کی بولی بولتا ہے۔ تو ایمان کے سہارے زندگی ہم کیسے گزاریں؟
کلام میں لکھا ہے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے. دیکھو ظاہری انسانیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو جسم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری ظاہری، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ظاہری انسانیت زائل ہونے کا مطلب ہے یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ آہستہ آہستہ اس کا اثر جو ہے ہماری زندگی سے ختم ہوگا. اور جب تک آپ اپنے جسمانی اس بدن کی ظاہری صورت کو ختم نہیں کرو گے، آپ کبھی بھی آسمانی برکتوں کا مزہ یا ٹیسٹ نہیں لے سکتے. ایمان کے سارے زندگی ہم کیسے جئیں گے؟ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے. گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی چلی جاتی ہے. باطنی اور ظاہری کا کیا مطلب ہے؟ باطنی کا مطلب ہے وہ جو روح میں اندر خدا نے آپ کے کام شروع کیا ہوا ہے نا، جیزس فیملی ہونے کے ناطے اس میں ترقی کرنا ہے. لکھا ہے جسم کی خواہشیں اور رغبتیں، جسم کے کام، دنیا داری ہیں، یہ سب ہماری زندگی سے الگ 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 ہوتی ہوتی ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن جو چیز آگے اوپر ابھر کے سامنے آئے گی وہ ہماری باطنی انسانیت، یعنی اندر والا روحانی انسان ہم میں سے نظر آئے گا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اور جس دن یہ اوپر والے انسان کا آپ نے انکار کرنا شروع کر دیا نا، اس دن اندر کا انسان ابھر کر باہر آئے گا، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہوگا. ہاللیلویہ. وہ ہے جو ہمیں یسوع مسیح میں شامل جان کر یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کرے گا. ہاللیلویہ. او راشا تعالی راباسی کا. اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد باری جلال پیدا کرتی جاتی ہے. دم بھر کی ہلکی سی مصیبت. پچھلے دنوں ایک گیت بڑا چل رہا ہے، تیرے کلام دیاں گلاں. اس میں ایک بول آتا ہے کہ جسم کی چند دنوں کی لذت والی زندگی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس میں تھوڑی سی مصیبت اور دکھ اور پریشانی میں اگر ہم اس کو انکار کرنا شروع کر دیں نا، تو پھر ایک دن ہمیں آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اب دوبارہ ذرا اس گیت کو سنیے گا تو آپ کے اس شاعر نے جو گیت لکھا ہے نا، بہت خوبصورت گیت لکھا ہے. تو یہ جو تھوڑی سی یا ہلکی سی دم بھر کی مصیبت ہے، یہ جسم میں مصیبت ہے. یہ پطرس کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جسم کی وجہ سے ابھی جو ہم تھوڑی بہت مصیبت اٹھاتے ہیں، یہ جو ہے نا ہمیں ایک وقت آئے گا کہ خدا کے جلال میں بہت زبردست یہ ہماری جو ہے نا برکت کا باعث بنے گا. یہ ہم خدا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، اور خدا میں اگر یہ تھوڑی بہت مصیبت اور پریشانی ہم پر آ رہی ہے، مصیبت یعنی جسم کا انکار کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں ہم اتنے دکھی اور پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جسم سے انکار کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے اس کے سبب سے، پہلا پطرس پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. ضرورت کی وجہ سے ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑتے ہیں اور پھر غم زدہ بھی ہوتے ہیں. ضرورت کون سی؟ جو جسم میں اس وقت ہماری ضرورتیں، اس میں ہم غم زدہ بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں. اور لکھا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو مسیحی ایمان ہے وہ آزمایا جائے گا. کہاں آزمایا جائے گا؟ اسی دنیا میں آزمایا جائے گا. اور اگر میں اور آپ آزمائے نہیں جائیں گے تو پھر کامل کیسے ہوں گے؟ کامل کرنے کے لیے خدا ہمیں ایمان میں ان چیزوں میں سے ہو کر گزرنے کا فضل دیتا ہے. جسم میں ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ایمان کی بولی کے سبب سے، ایمان کی زندگی کے سبب سے، ایمان کے سہارے زندگی گزارنے کے سبب سے ہم جسم کی رغبت اور خواہشوں پر غالب آئیں گے اور ان کو صلیب کے نیچے کھینچ کر لے کے آئیں گے. ہاللیلویہ. اور یہ غلطیوں 5 باب پہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک خواہش اور ہر ایک ایسی چیز جو ہمیں کسی بھی طرح مسیح کی محبت سے دور کرتی ہے، ہمیں اس کو صلیب کے نیچے کھینچ کر لے کے آنا ہے.
कसीट के लेके आओ उन्हों, सलीब के थले लेके आओ, और जब सलीब के नीचे लेके आएंगे तो फिर आप देखेंगे हम उस पर गालिब आएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है? हमारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए सोने, फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु के ज़हूर के वक्त तारीफ, जलाल, इज्जत का बायस ठहरे। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह आएगा, उसका ज़हूर होगा, उसका आमना सामना आपका और खुदावन का, मेरा और यीशु का होगा, तो फिर कलाम में लिखा है वहां पे होगा क्या? हमारी तारीफ होगी, हैं? और जलाल और इज्जत का बायस ठहरेंगे। हम खुदा के ज़हूर में जलाल का, तारीफ का और इज्जत का बायस ठहरेंगे। कलाम लिखा है उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से बरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। हालेलुया। ईमान का मकसद रूहों की निजात हासिल करते हो। यह आयत नंबर कितनी है? यह आयत नंबर 8 है। ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात। निजात रूह की हो जाती है, रूह में हम खुदा उनके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, लेकिन ख्वाहिशें जिस्म की हमेशा हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बोलती है, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है। अरे भाई, वही करना है तो फिर वही करो। जब यस्सु के हो गए हो, जब दूल्हा के हो गए हो, जब ब्याह करके दूल्हा के घर में आ गए, तो फिर अम्मा वाले घर की बातें ना करो, फिर वो बातें करो जो दूल्हा को पसंद है। और आपका दूल्हा, मेरा दूल्हा यीशु मसीह नासरी है। जब नए घर में आए हैं तो नई बातें होंगी। पहले हम जिस्म वाले घर में थे, अब हम रूह वाले घर में हैं। पहले हम जिस्मानी थे, लेकिन अब हम रूहानी हैं। इसलिए जिस्म वाले घर की बातें तर्क कर दें, अब रूह वाले घर की बातें करें, और रूह वाले घर का शौहर, रूह वाले घर का मालिक आपका और मेरा खुदा यीशु है। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है, मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। मेरे बहन और भाइयों, आए ईमान की बोली, यीशु की बोली बोले, जिस्म की बोली छोड़ दें, रूह की बोली बोले। जिस्म से खुदा ने आपको अलग कर दिया है, आपकी निजात रूह में की गई है। इसलिए रूह की सुने वो क्या कहता है, आप बरकत पाएंगे और ज़िंदगी पाएंगे। खुदा ने आपको बरकत है। इस कलाम के वसीला हमेशा आपको खुदा अपनी पनाह में रखे। आमीन। हम एक दुआ करेंगे। बेटी शाजिया इमरान है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वक्त हम कलाम ही के सबब से अपनी बेटी को खुदा उनकी ज़रूरी में याद करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो मौसर है, जो दो धारी तेज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ और बंद बंद और गुदे से गुजर जाता है। हम बेटी शाजिया इमरान को खुदा बाप तेरे बेटे यस्सु के नाम से तेरे कलाम के सुपुर्द करते हैं, और इस रहलम में जिस वक़्त हम तेरी पाक हुज़ूरी में हैं, ईमान से ये डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं, बेटी शाजिया, खुदा यस्सु तेरा छुटकारा देने वाला है, रिहाई देने वाला है, मखलसी देने वाला है, तुझे आज़ाद करने वाला है। इसलिए मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से डिक्लेयर करता हूँ तेरी आज़ादी को, तेरी रिहाई को, और तेरे हर किस्म के ब्लड प्रेशर और हर किस्म की जो कंधों में तकलीफ है या कोई अबलीसी तासीर भी अगर तेरे अंदर है, तो आज तेरे खुदा के बेटे यीशु के नाम से तेरे बदन से वो हर तकलीफ जाती रहे जो तुझे किसी भी तरह तकलीफ दे रही है, तुझे परेशान कर रही है। मैं यीशु के नाम से खुदावंद यीशु की फतह को तेरे बातन में रखता हूँ। उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया है, इसलिए आज तेरे अंदर जो इब्लीस है उसके सर को भी यीशु कुचल रहा है। और मैं ईमान की बोली बोलता हूँ और ये कहता हूँ, तेरी निजात हो गई, तेरी रिहाई हो गई, तेरी मखलसी हो गई। उठ, अपने खुदा का इकरार कर और खुदा की हजूरी में दुआ करके, खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे निजात दी, रिहाई दी, मखलसी दी, और मैं तेरी बेटी हूँ, और आज से तेरा यीशु नाम ही मेरी ज़िंदगी है। तेरा शुक्र हो अब्बा, जो कुछ मांगा है तूने मैं दे दिया है। फिर मैं भाई जावेद के लिए, उनकी बहन के लिए, उसके भाई के लिए जो इस वक्त सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल्स में है, अब्बा उनके लिए बरकत की, सेहत की, तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ, और ईमान से उनके लिए शिफा को डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। भाई जावेद फैमिली के लिए जो 6 तारीख को प्रोग्राम होने वाला, उसके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे बच्चों को अब्बा ज़मीनी नहीं
بلکہ آسمانی بولی بولنے کا فضل دے. انہیں اے خداوند دنیا کی بولی نہیں بلکہ یسوع کی بولی بولنے کا فضل دے. اور میری دعا ہے تیرے بچے تجھ میں محفوظ رہیں اور جو خوشیاں وہ کرنا چاہتے ہیں ان میں تیری برکت ہو. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین اینڈ گاڈ بلیس یو.